الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے خاص اور مختص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب بھی صحابہ کرام کو وعظ کرنا ہوتا یا کوئی خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا تو نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھتے، وعظ ارشاد فرماتے، خطبہ دیتے. لیکن ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے معمول سے ہٹ کر کام کیا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم معمول کے مطابق مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. نبی علیہ السلام تشریف لائے. صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر،
معمول کے مطابق آپ منبر پر چڑھنے لگے تو اچانک آپ رک گئے، بجائے اس کے کہ نبی علیہ السلام منبر پر چڑھتے، سیڑھی پر قدم رکھتے، آپ نے خلاف معمول بآواز بلند فرمایا آمین۔ نبی علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، صحابہ کرام حیران پریشان، کیوں آمین کہی جاتی ہے دعا کے بعد کہ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، لیکن اس وقت نہ نبی علیہ السلام نے کوئی دعا ارشاد فرمائی ہے، نہ حضرات صحابہ میں سے کسی صحابی نے کسی دعا کی درخواست کی ہے۔ خلاف معمول بغیر کسی کی دعا کے نبی علیہ السلام نے آمین ارشاد فرمائی۔ حاضرین مجلس تمام کی توجہ نبی علیہ السلام کی طرف مرکوز ہو گئی کہ آج کوئی اہم بات ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی بات کے آپ نے آمین ارشاد فرمائی ہے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آمین، تیسری پر قدم رکھا، پھر آمین۔ نبی علیہ السلام جب منبر سے اترے، صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج آپ نے معمول سے ہٹ کر آمین کہی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر ایک بد دعا دی۔ مسجد نبوی منبر رسول کے بالکل قریب بد دعا دی کس نے؟ سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے۔ اور بد دعا کیا دی؟ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، راغب انف امرئ، وہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ملا، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان زندگی میں آیا، ولم یغفر لہ، 30 دن رہا، لیکن 30 دن کے اندر وہ انسان اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، ایسے انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جب جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی تو اس رحمت للعالمین کے پیکر نے، محبت اور شفقت کے مجسم نے، بغیر کسی لمحے کے انتظار کیے، بغیر ٹھٹکے رکے، فوراً آپ نے ارشاد فرمایا آمین، کہ اے اللہ اس انسان کو تباہ اور برباد کر دے کہ رمضان ملنے کے باوجود جو اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔
میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، ساتوں آسمانوں سے اوپر سیدنا جبریل علیہ السلام زمین کے اوپر تشریف لائے، کس لیے؟ بد دعا کے لیے۔ سوال یہ ہے، کیا جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے زمین کے اوپر آئے تھے؟ ساتوں آسمانوں پر بیٹھے بیٹھے اچانک انہیں خیال آیا کہ بھاگا بھاگا جاؤں، دوڑا دوڑا جاؤں اور نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے اس بد دعا کے بعد آمین کہلاؤں؟ کیا جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے آئے تھے؟ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام کوئی زیادہ نہیں، 12 دن 12 رات نبی علیہ السلام سے ملاقات میں تاخیر کر دی، اور ادھر زمین کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین۔ کیوں؟ کہ جبریل نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ عرش پر بیٹھے رب نے اپنے اس حبیب کی بے چینی کو دیکھا، بے قراری کو دیکھا، اور جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو جا کر پیغام دو۔ کیا پیغام؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم اللہ کے فرشتے آسمانوں سے زمین پر اس وقت تک نہیں آتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پر بیٹھے مالک کائنات نے جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا، یہ بد دعا میری جانب سے لے کر جاؤ، اور اس بد دعا کے اوپر مہر لگواؤ۔ کس کی؟ سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، یہ وہ بد دعا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی ہے، آسمان کے تمام فرشتوں کی جانب سے بھی ہے، فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام کی جانب سے بھی ہے، اور زمین کے اوپر پورے انبیاء کے سردار، تمام انسانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی ہے۔ کیا؟ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ انسان اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، ایسا انسان اللہ بھی کہتے ہیں تباہ اور برباد ہو، جبریل بھی کہتے ہیں تباہ اور برباد ہو، اور سید الانبیاء والمرسلین بھی کہتے ہیں تباہ اور برباد ہو۔ جس کی بربادی کی بات عرش پر بیٹھا مالک کائنات کرے، جس کی تباہی کی بات ملائکہ کا سردار جبریل کرے، اور اس بد دعا پر آمین کون کہے؟ سید الانبیاء والمرسلین۔ اس انسان کی تباہی بربادی کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہم نے پہلی دفعہ نہیں سنی، بارہا دفعہ سنی ہے۔ اگر اس حدیث کو کما حق ہم سمجھیں تو میرے بھائیوں، اس ماہ مقدس کے اندر میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے،
میری اور آپ کی نیندیں اڑ جائیں، میری اور آپ کی غفلت ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی جوانی کے اندر، اپنی صحت کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور میں اللہ سے اپنے گناہ بھی معاف نہ کروا سکوں۔ یہ بد دعا کیوں؟ پورے 12 ماہ میں سے صرف یہ واحد ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی جوبن پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے یہ واحد ایسا مہینہ ہے جس کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے واحد ایسا مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق للہ عتقاء من النار، روزانہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ واحد ایسا مہینہ ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی روزے رکھتا ہے رمضان کے ایمان کے ساتھ، اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اس لیے نہیں کہ ڈائٹنگ ہو جائے گی، میرا معدہ ٹھیک ہو جائے گا، کولیسٹرول اپنی جگہ پر آ جائے گا، نہیں، احتسابا، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سال کے 11 ماہ بغیر کسی وقفے کے روزہ رکھتے جائیں تو آپ کے لیے یہ پیکج نہیں ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ پیکج، یہ انعام صرف اور صرف اس ماہ مقدس کے لیے ہے جو اس مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رات کا قیام، تراویح کی نماز ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب انصاف سے بتائیے کہ تراویح کے اندر کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے اپنی قوم کے نوجوانوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم پیشکش سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس بہت بڑی سعادت سے محروم کر رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہو سکتے۔ صرف 30 راتوں کی بات ہے، 29 راتوں کی بات ہے، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ آپ کی جوانی کے 20 سال کے، 30 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آج میری قوم کو پتہ چل جائے کہ رمضان بازار کے اندر چینی 50 روپے کلو ہو گئی ہے، میری قوم کو پتہ چل جائے کہ رمضان بازار کے اندر آٹا سستا مل رہا ہے، تو یہ نوجوان، یہ قوم دھوپ کی پرواہ کیے بغیر، مشقت کی پرواہ کیے بغیر لائنوں کے اندر کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ ٹماٹر کی خاطر، پیاز کی خاطر، چینی اور آٹے کی خاطر جو دنیا والوں نے ہلکی سی ہمیں رعایت دی ہے، پیکج دیا ہے، اس کے لیے ہم گھنٹہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے گرمی کی تپش برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں،
مالک کائنات نے عرش پر بیٹھے ہوئے یہ جو ہمیں پیکج دیا ہے کہ جو رمضان کے 30 روزے رکھے گا اور رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرے گا، 1 گھنٹہ قیام کرتا ہے، 1.25 گھنٹہ قیام کرتا ہے، اللہ کے پیکج کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ آپ کے 30 سال، 40 سال، 45 سال، 60 سال کے سارے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے کوئی اللہ تبارک و تعالی جیسی رحمت رکھنے والا؟ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالی جیسا انسان کو کوئی پیکج دینے والا؟ میرے بھائیوں، انصاف سے بتائیے، کیا سستے ٹماٹر، پیاز، گھی اور سستا آٹا خریدنا میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یا اس سے کہیں زیادہ فائدہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے زندگی کے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو پھر میرا نوجوان بھائی، میرا مسلمان بھائی، عشاء کی نماز کے بعد چوکوں چوراہوں کے اندر بیٹھ کر گپے ہانکتا ہے، موبائل کے اوپر بیٹھ کر بے جا وقت صرف کرتا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر اپنے وقت کا ضیاع کرتا ہے، لیکن اسے کیوں توفیق نہیں ملتی کہ 1.25 گھنٹہ مسجد کے اندر تراویح کی نماز پڑھے اور اپنی سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما لے؟ میرے بھائیوں، اللہ کا یہ پیکج، اللہ کا یہ انعام دن کے لیے بھی ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے، اور یہ انعام، یہ پیکج تراویح پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے، قیام اللیل کرنے والوں کے لیے بھی ہے، وہ چاہے کوئی جوان ہے، وہ کوئی ادھیڑ عمر کا ہے، وہ کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، تمام لوگوں کے لیے بغیر کسی تفریق کے یہ پیکج ہے۔ دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام اللیل کرو، تمہارے زندگی کے مالک کائنات سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہے کوئی اس پیکج کو لینے والا؟ اللہ تبارک و تعالی دن کی بندگی پر بھی گناہ معاف فرمائے، رات کی بندگی پر بھی گناہ معاف فرمائے، اور وہ بھی 29 دن کے لیے، 29 راتوں کی بنیاد پر، جو ہماری زندگی کے اندر کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکوں، دن کو روزہ نہ رکھ سکوں، رات کو قیام اللیل اور تراویح کی نماز نہ پڑھ سکوں، تو میرے بھائیوں پھر یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شمار بھی ان بدبختوں کے اندر ہو جن پر بد دعا اللہ نے بھی کی، جن پر بد دعا سیدنا جبریل علیہ السلام نے بھی کی، اور جن پر بد دعا سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت دنیا کے منفعت کمانے کا نہیں ہے، عمر کا یہ حصہ جس حصے کے اندر کوئی بھی ہے، 4 پائیوں کے اوپر آرام سے سونے کا نہیں ہے۔ یہ لمحات، یہ ایام، یہ وقت، یہ گھنٹے، یہ منٹ، یہ سیکنڈ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان، سعادت مند ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کے جانے کے بعد اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے اور اپنے آپ کو جنتوں کا وارث بنا لیتا ہے۔ اور بدبخت اور شقی ہے وہ انسان، چاہے ہے وہ نوجوان، یا وہ ہے بوڑھا، یا وہ ہے مرد، یا وہ ہے عورت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت ملنے کے باوجود بھی اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکتا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکتا، تو میرے بھائیوں اس سے بڑا بدبخت، ناکام اور نامراد اور کوئی نہیں ہے۔ جتنے دن گزر گئے ہیں سو گزر گئے ہیں، خدا را جتنا رمضان باقی ہے اس میں مسجدوں کو آباد کیجئے، اپنے دلوں کو قرآن کی
تلاوت کے ساتھ شاد کیجئے، دن کو روزہ رکھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیجئے، اور رات کے وقت قیام اللیل کیجئے۔ یہ جسم تھکتا ہے تو اس کو اور تھکاؤ، اسے کہو تو تھکاوٹ کا اظہار کرتا ہے، تجھے اور تھکاؤں گا اور تھکاؤں گا۔ راحت کہاں ملے گی؟ قبر کے اندر ملے گی، یا پھر راحت کہاں ملے گی؟ جنت کے اندر ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو باقی ایام ہیں، جتنے دن رہ گئی ہیں، اس کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کریں، دن کو روزوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، تاکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جائے، ہم جہنم سے آزاد ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔